اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 12 آیات تک سورہ بقرہ کا سبق پڑھ لیا تھا۔ اب آگے شروع کرتے ہیں۔ اور اذا جب یا جس وقت قیلا کہا گیا لہم ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ قولو تو کہتے ہیں یا ان سب نے کہا کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں کما جیسا آمنا ایمان لائے سفہاء بے وقوف۔ اتنے سے کا با محاورہ ترجمہ۔ اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف، یعنی جب ان کو یہ منافق لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں، جس طرح تم دھوکہ دہی کا ایمان لے کر آئے ہو، دھوکہ دینے والا کہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے تو کہا ہم مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ مل کے بیٹھے تو کہا ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم تو ایمان نہیں لائے۔ تو اس طرح کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح اہل ایمان لے کر آئے ہیں۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں، جو کیونکہ ان کی نظر میں بے وقوف اس لیے تھے کہ جو بھی ایمان لاتا تھا مسلمان وہ اس وقت چونکہ کافروں کی اور مشرکوں کی ساری اجارہ داری تھی تو ان سے دنیاوی جو بھی چیزیں تھیں وہ چھن جاتی تھیں، تو وہ ان کی نظر میں یہ بے وقوفی تھی کہ دنیا کے فائدے کو چھوڑ کر اور مسلمان ہو کر ایمان لا کر آخرت کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیں، دنیاوی سارے فائدے جو ہیں وہ قربان کر دیں، تو وہ ایسا کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ الا خبردار انا بے شک ہم وہ سب ہم وہی سفہاء بے وقوف اور لیکن لا نہیں یعلمون جانتے ہیں۔ جی اس کا با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا خبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ اب وہ جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں اور ہم ان بے وقوفوں کی طرح کیا ایمان لے آئیں، تو دراصل بے وقوف وہ خود ہیں کہ ان کو اتنے روشن معجزات دیکھ کر بھی ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس پہ ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان لانا چاہیے۔ جب ایمان لے آئیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے تھے، ان کا کہنا نہیں مانتے، تو اس لیے وہ اصل میں وہ خود ہی بے وقوف اور احمق ہیں، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چاہے کوئی 100 سال جیے، 200 سال جیے یا 1000 سال بھی جیے، لیکن ایک دن موت سب کو آنی ہے۔ لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو دنیا کے بدلے آخرت کی زندگی کا نقصان کر لے، دنیا کو پہلے رکھے اور آخرت کی کوئی فکر نہ کرے، تو اصل میں بے وقوف وہی ہے۔ اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں، وہ سب ملتے ہیں، الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، قولو انہوں نے کہا آمنا ہم سب ایمان لائے، واذا اور جب خلو وہ سب الگ ہوئے، الی طرف شیاطینہم شیطانوں، قولو شیطانہم شیطان ان کے، قولو ان سب نے کہا انا بے شک ہم سب معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک بلا شبہ بے شک صرف نحنو ہم سب
مستہزئون مذاق کرتے ہیں، با محاورہ ترجمہ ہوگا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا تک ترجمہ ہوگا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا تو کہتے ہیں إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی ان منافقوں کی یہ صورتحال ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان والوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں یا ان کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب کافروں کے ساتھ اکیلے اکٹھے ہوتے ہیں، اکیلے میں جہاں کوئی مسلمان نہ ہو، اہل اسلام والا نہ ہو، تو پھر ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ان کا یعنی کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی ان کے سامنے جو ایمان لانے کی بات کر رہے تھے وہ گویا مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، بہم ساتھ ان کے، اور یمدہم ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم سرکشی، ہم طغیانی سرکشی ہم ان سب کی، یعمہون سب اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب وہ جو منافق تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور دھوکہ دے رہے تھے، تو اس میں بہت خوش تھے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ وہ جو غلط کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچا نہیں تھا بلکہ ڈھیل دے رکھی تھی، اور اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا بھی دے رہا ہے۔ کیسے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کی کیا حالت ہو گئی ہے، پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو ان کا اللہ نے ان کا جو مرض ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ ان کی سزا ہے کہ جو وہ غلط سوچ کے ساتھ اور مسلمانوں کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینے کی سوچ رکھتے تھے، اور جو بھی فعل کرتے تھے وہ اس بری سوچ کے ساتھ کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم بہت کامیاب ہیں اور ہم مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا۔ آپس میں بیٹھتے تھے تو بہت مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو حقیقت کیا تھی کہ وہ حقیقت میں ناکام تھے، اور انہیں ان کی سزا بھی ان کے غلط فعل کی سزا بھی مل رہی تھی۔ کس صورت میں کہ ان کے دل میں جو دل کی بیماری تھی وہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر اللہ انہیں سزا نہ دیتا تو ان کی جو دل کی بیماری تھی اس کا علاج فرما دیتا، لیکن وہ اپنے غلط فعل پر ڈھٹائی کے ساتھ قائم تھے اور غلط راستے پر چلتے جا رہے تھے، توبہ نہیں کر رہے تھے، باز نہیں آ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو سزا دی کہ ان کا جو دل کا مرض تھا اس کو بڑھاتا گیا، اور آخرت میں کیا ہوگا ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ تو آج بھی ہم اگر ان آیات کو ہم آج بھی سمجھنا چاہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اصل میں کیا بات ہے کہ اللہ پاک اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں سزا دیتے، اللہ پاک پہلے ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئے، توبہ کر لے۔ تو اگر ہمیں کسی بھی لمحے احساس ہو جائے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً توبہ کر کے اپنا راستہ درست کر لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راستے پہ اتنے آگے نکل جائیں
کہ توبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور ہمارے وہ گناہ جو ہیں ہمارے دل کو اتنا تاریک کر دیں کہ ہمیں صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جائے، اور ہماری اس خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو کہیں ہمیشہ کے لیے پردے نہ ڈال دیں۔ تو یہ اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان کو ہدایت ملنا جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو ہدایت ملنا بند تبھی ہوتی ہے جب انسان خود نہ لینا چاہے۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے اپنے اعمال کی، اپنے جو بھی ہم کرتے ہیں، ہم اپنے حواس خمسہ سے، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان سے، دل، دماغ سے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کا ہمیں وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری وہ غلطی جو ہے وہ اتنی سخت ہو جائے اور ہمیں اس کی عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے۔ تو آج ان آیات سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہم نے اپنی حالت کو دیکھتے رہنا ہے۔ الحمدللہ کہ کفار والی حالت تو نہیں ہے ہماری، اللہ پاک نے ہمیں کلمہ گو بنایا ہے، اہل ایمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اہل اسلام کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں کم از کم کافروں والی جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن یہ جو منافقوں والی کیفیت ہے یہ اکثر ہم میں بہت زیادہ ان میں سے جو ہیں علامات پائی جاتی ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے دل میں کیا تھا، ان کا مرض کیا تھا، وہ مسلمانوں سے، اہل اسلام سے، آقا علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، ان کے دل میں اسلام کے خلاف دشمنی تھی، غصہ تھا۔ تو ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو غصہ کر رہے ہیں کیا وہ غصہ جائز ہے، اور کہیں ہم کسی سے حسد تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں یا کسی سے غصہ ہیں تو وہ ہمارا غصہ کہیں حسد کی وجہ سے تو نہیں ہے، اور کہیں ہم اپنے دل میں کسی کی دشمنی پال کر تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر تو ہمیں جو غصہ ہے وہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے ہے یا حسد کی وجہ سے ہے تو پھر ہمیں فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ ہمارے اندر جو ہے وہ دل کی بیماری ہے اور وہ منافقوں کی علامت ہے۔ تو ہمیں اپنی وقتاً فوقتاً اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ رکھنا چاہیے، ساتھ میں اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو بھی ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے اور یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں کہیں آنکھوں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھ رہی یا دیکھ رہا کہ جو ممنوع ہے، کانوں سے کچھ ایسا تو نہیں سن رہا یا سن رہی کہ جو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، اور ان کی دیکھنے اور سننے کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں جو بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان بے حیائی کی باتوں کو نہ صرف دیکھنا اور سننا منع ہے بلکہ اپنی زبان سے بھی ایسی باتیں کرنا منع ہے، کیونکہ دیکھنے، سننے اور بولنے کی حصے آپس میں بہت زیادہ منسلک ہیں، اور ان تینوں حصوں کا اثر پھر دل اور دماغ پر جاتا ہے۔ جیسا ہم دیکھیں گے، جیسا سنیں گے، جیسا بولیں گے تو ہمارا دل ویسا ہی بنتا جائے گا، اور اگر دل خراب ہو گیا، دل بیمار ہو گیا تو پھر اس کا ریئیکشن یہ آئے گا کہ ہماری آنکھیں مزید خراب ہو جائیں گی، ہمارے کان مزید گناہ کی باتیں سننا چاہیں گے، آنکھیں مزید گناہ کی باتیں دیکھنا چاہیں گی، زبان ہماری مزید گناہ کی باتیں کرنا چاہے گی۔ تو ہمیں اپنے تمام حواس خمسہ کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کی آیات سے اور گزشتہ سبق کی آیات سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہم نے اپنی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے، اور یہ جو علامات منافقین کی ہیں ان کو ہم نے اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ ایک بات اور جو آج کی آیات میں ہم نے پڑھی
کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں، تو وہ ان کا کیا کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں اصلاح کی بات بتا رہا ہے، کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، تو کہیں ہم اس بتانے والے کا مذاق تو نہیں اڑاتے، ہم اس کو بے وقوف تو نہیں کہتے۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی ہمیں اچھی بات بتائے، ہماری اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، اور ہم اس کو بے وقوف کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک منافقوں والی علامت ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ پھر دوسری بات کیا سمجھائی گئی کہ جب یہ منافق لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کرتے ہیں، اور جب اکیلے میں کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے جیسے منافقوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اول تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل ایمان کا بالخصوص مذاق نہیں اڑانا۔ مذاق اڑانا اور مزاح کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مزاح کرنا وہ ایسی ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے جو کسی کو نہ بری لگتی ہے، نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، بلکہ اس کی طبیعت کو خوش کر دیتی ہے اور اس کا غم اور دکھ وہ دور کر دیتی ہے۔ وہ ہوتا ہے مزاح کرنا۔ اب مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اندر چاہے وہ برائی موجود ہے، لیکن آپ اس کو اس انداز میں بیان کریں کہ آپ کو خود تو بڑا مزہ آئے، لذت آئے اس کی وہ بات کرنے میں اور اس کا مذاق اڑانے میں، لیکن جب اس کو خود کو پتہ لگے تو اس کو تکلیف ہو۔ اس چیز کا ہم اپنے آپ پر رکھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ میں جس کسی کے لیے جو بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اگر یہی فعل کوئی میرے حوالے سے کرے، کوئی اسی طرح کے الفاظ میرے لیے استعمال کریں اور میں سنوں، تو مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ مذاق اڑانا کیا ہے اور مذاق نہ اڑانا کیا ہے۔ تو ہم نے ان دو چیزوں کو بھی اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اگر ایک ذرے برابر بھی ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ہماری ان دل کی بیماریوں کو دور کر دے اور ہمیں شفا یاب فرما دے، کیونکہ ہم آج کے دور کے گناہ گار اور بے عمل، کثرت سے بے عمل اور گناہ کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہمیں یہی نہیں علم ہوتا کہ ہم جو فعل کر رہے ہیں وہ اچھائی میں ہے یا برائی میں ہے۔ تو ہمیں کثرت سے اللہ پاک سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے احباب کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی، پوری امت کے ساتھ ساتھ دیگر انسانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور ہمیں جنہیں ایمان عطا فرمایا ہے اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے اور اس دنیا سے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک ان آیات کو یاد بھی کیجیے اور خوب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر بات کرتے ہوئے میرے الفاظ میں کوئی غلط لفظ استعمال ہو گیا ہو جس کا مجھے علم نہ ہو، تو آپ واٹس ایپ گروپ میں جب بھی کبھی موقع ایسا آئے کہ میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جائے تو آپ مجھے واٹس ایپ گروپ میں اس کی نشاندہی کر کے میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔